بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید میں کچھ صفات ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ہیں لیکن بندوں کے لیے، مخلوق کے لیے بھی استعمال ہوئی۔ مثلا سمیع، بصیر، عالم، علیم، رؤوف، رحیم، یہ صفات اللہ تعالیٰ کی ہیں، لیکن کہیں کہیں یہ صفات بندوں کے لیے بھی استعمال ہوئی ہے۔ سورہ توبہ کے آخر میں ہم نے دیکھا کہ رؤوف الرحیم کے الفاظ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال ہوئے۔ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، آخر میں چل کے ہم پڑھیں گے۔ عام انسان کے لیے سمیع اور بصیر کے الفاظ استعمال ہوئے۔ کہا گیا فوق کل ذی علم علیم، ہر عالم سے بڑھ کے دوسرا عالم ہوتا ہے۔ علیم کا لفظ عام انسانوں کے لیے استعمال کر دیا۔ تو یہاں سے شک پڑتا ہے کہ پھر وہ کیا چیز ہے جس کو ہم شرک فی الصفات کہتے ہیں، کہ اللہ کی صفات میں شرک کرنا، وہ کیا ہوا ہے؟ اگر رحیم اللہ کی صفت ہے تو بندے کو رحیم کہنا شرک فی صفت ہے۔ اگر رؤوف اللہ کی صفت ہے تو کسی بندے کو رؤوف کہنا شرک فی صفت ہے۔ لیکن ہمیں قرآن مجید میں ایسا نظر آتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے اور اس کا مفہوم کیا ہے؟ عزیزان گرامی، ایک بنیادی مسئلے کو غور سے سمجھ لیں۔ یہ صفات ہیں، علم ہو یا قدرت ہو، سننے کی ہو، دیکھنے کی ہو، یہ ساری صفات اللہ تعالی نے اپنی مخلوقات کو عطا فرمائی ہیں۔ لیکن اللہ تعالی کی صفات میں اور مخلوق کی صفات میں تین بنیادی فرق ہیں۔ اگر ان تین بنیادی فرق کو آپ نے ذہن میں رکھا تو شرک سے بچ جائیں گے، ورنہ شرک کا شکار ہو جائیں گے۔ پہلا بنیادی فرق اللہ تعالیٰ کی صفت میں یا صفات میں اور بندوں کی صفات میں، کہ اللہ کی صفت جو ہوتی ہے، خواہ وہ علم ہو یا قدرت ہو، وہ اس کی اپنی ہوتی ہے، ذاتی ہوتی ہے، کسی سے مانگی ہوئی نہیں ہوتی۔ بندے کی جو بھی صفت ہوگی وہ مانگی ہوئی ہوگی، اللہ سے لی ہوئی ہوگی، اللہ کی عطا ہوگی، وہ اس کی ذاتی صفت نہیں ہوگی۔ یہ پہلا بنیادی فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی صفات ہیں وہ صفات ذاتیہ ہیں، اس کی اپنی ہے، کسی سے مانگی ہوئی نہیں ہے۔ بندوں کی جتنی بھی صفات ہیں وہ صفات ذاتی نہیں ہیں، وہ عطائی ہیں، اللہ کی عطا کردہ ہے، اللہ کی دی ہوئی ہے۔ یہ پہلا فرق ہے۔ دوسرا فرق، اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی صفات ہیں وہ لامحدود ہیں۔ اللہ کی علم کی صفت تو اس کا علم لامحدود، قدرت کی صفت علی کل شیء قدیر، اس کی قدرت، طاقت لامحدود، اس کی سننے کی طاقت، دیکھنے کی طاقت، ہر چیز، کوئی حد حساب نہیں، لامحدود۔ لیکن یہی صفات جب بندوں کی ہوگی، بندے کا علم محدود، بندے کی قدرت محدود،
بندے کی سننے کی طاقت محدود، دیکھنے کی طاقت محدود، ہر چیز تمام صفات محدود ہوگی۔ تو دوسرا بنیادی فرق اللہ تعالی کی صفات میں اور بندوں کی صفات میں یہ ہے کہ اللہ تعالی کی تمام صفات بے حد و حساب لامحدود، اور بندوں کی صفات تھوڑی تھوڑی محدود۔ تیسرا بنیادی فرق، اللہ تعالی کی جتنی بھی صفات ہیں، وہ خواہ علم ہو، وہ قدرت ہو، سننا ہو، دیکھنا ہو، ارادہ ہو، جو بھی اس کی صفات ہیں وہ دائمی ہیں، ہمیشہ ہمیش کے لیے، ازلی ابدی ہیں۔ لیکن بندے کی وہی صفات، خواہ اس کا علم ہو، خواہ اس کی طاقت ہو، وہ عارضی ہیں، فانی ہیں، نہ وہ ازلی ہیں نہ وہ ابدی ہیں، کچھ عرصے کے لیے ہیں، اس کے بعد اس میں تبدیلی آ جائے۔ تو تین بنیادی فرق ہیں اللہ تعالیٰ کی صفات میں اور بندوں کی صفات میں۔ پہلا فرق، اللہ کی صفات ذاتی ہیں، اپنی ہیں، کسی سے مانگی ہوئی نہیں ہے۔ بندوں کی صفات ذاتی نہیں ہیں، اللہ سے مانگی ہوئی ہے۔ دوسرا فرق، اللہ کی صفات لامحدود ہیں، بندوں کی محدود ہیں۔ تیسرا فرق، اللہ کی صفات دائمی ہیں، ہمیشہ ہمیش، ازلی ابدی، بندوں کی صفات فانی، عارضی۔ ان تین باتوں کو آپ ذہن میں رکھیں تو کبھی بھی آپ کو پریشانی نہیں ہوگی کسی بندے کی صفت کو، خواہ وہ ولی ہو، خواہ وہ نبی ہو، خواہ وہ رسول ہو، اس کے علم کو آپ اللہ کے علم جیسا نہیں کہیں گے۔ پھر علم تو بندوں میں بھی ہوتا ہے، علم تو اولیاء اللہ میں بھی ہوتا ہے، علم تو انبیاء میں بھی ہوتا ہے، علم تو اللہ کے رسول کے پاس بھی ہوتا ہے۔ لیکن اب فرق کیا ہوگا؟ اللہ کا علم اس کا اپنا ذاتی، لیکن رسول کا علم، نبی کا، ولی کا علم اللہ کا دیا ہوا، جتنا اللہ دے دے بس، اس سے زیادہ نہیں۔ اللہ کا علم لامحدود، لیکن اللہ کے رسولوں کا علم محدود، جتنا اللہ تعالیٰ دے دے۔ اللہ کا علم دائمی، ہمیشہ، ازلی ابدی، لیکن اللہ کے نبی کا، اللہ کے ولی کا، اللہ کے رسول کا علم دائمی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو دے کے واپس لے لے، ایک چیز کا علم دیا، بھلوا دیا، یاد ہی نہیں رہا۔ تو ان تین صفات کو آپ اگر ذہن میں رکھیں گے تو جھگڑا ختم ہو جائے گا، پھر مسلک کے جھگڑے بھی ختم ہو جائیں گے۔ پھر یہ سارے شور شرابے جو آپ کو لاؤڈ اسپیکر پہ نظر آتے ہیں، وہ اس لیے ایک مولوی بیچاروں کو عام طور پہ جن کو جھگڑا کرنا ہوتا ہے، فیصلہ کیا کہ جھگڑا کرنا، ان کو عام طور پہ بیچاروں کو ان مسائل کا علم نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ مسائل تو سیدھے سیدھا قرآن و حدیث میں پڑھنے پڑتے ہیں، محنت کرنی پڑتی ہے۔ وہ اس طرف نہیں آتے، وہ جھگڑوں کی طرف جاتے ہیں، اس سے معاملات بگڑ جاتے ہیں۔ یہ جو اصولی گفتگو ہے اگر آپ وہ کریں تو وہ تو کتابوں میں، تمام مسلک کی کتابوں میں ایک سی لکھی ہوئی ہے، اگر وہ پڑھ لیں تو پھر جھگڑا رہتا نہیں ہے باقی۔ اس کے بعد عزیزان گرامی، حضرت نوح کا قصہ نکال کے بھی پورا پڑھ کے سنا دیں، اس لیے کہ ہمارے ہاں عقائد کا معاملہ بہت زخم خوردہ ہے۔ وہ اس لیے کہ قرآن مجید پڑھنے کی نوبت نہیں آتی، سیرت طیبہ پڑھنے کی نوبت نہیں آتی۔ دین کا علم دو چیزوں کا نام ہے، اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، سنت۔ دین ان دو چیزوں کو کہتے ہیں۔ لیکن ہماری بدنصیبی یہ ہے کہ ہمیں ہیر والد شاہ سے فراغت نہیں ملتی، ہمیں لیلا مجنوں سے فراغت نہیں ملتی، ہمیں سونی مہیوال سے فراغت نہیں ملتی، اور ہمارا مولوی، ہمارا واعظ منبر پہ بیٹھ کے بھی وہ ہیر والد شاہ سنا رہا ہوتا ہے۔
وہاں سے فراغت ہو تو قرآن کی طرف بھی آئیں اور حدیث کی طرف بھی آئیں کہ جی اس میں معرفت ہے ہوگی. یار پہلے قرآن تو پڑھ لو, پہلے حدیث تو پڑھ لو. اب دیکھیے ہاں یہ حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے کشتی بنائی اور اہل ایمان سے کہا کہ اس کشتی میں بیٹھ جاؤ اس لیے کہ اب طوفان آنے والا ہے. تو اس وقت لوگ جو اہل ایمان تھے وہ کشتی میں بیٹھ گئے. قال ارکبوا فیہا, حضرت نوح نے کہا کشتی میں سوار ہو جاؤ. بسم اللہ مجریہا و مرساہا, اور سوار ہوتے ہوئے انہوں نے یہ دعا کی کہ اللہ کے نام سے اس کا چلنا بھی اور اس کا اٹھنا بھی سب اللہ کے نام پہ ہے. ان ربی لغفور الرحیم, میرا پروردگار بخشنے والا ہے اور مہربان ہے. اور کشتی نے ایسی ایسی موجوں کے اوپر سے چلنا شروع کر دیا کہ موجیں پہاڑ کی طرح سے آ رہی تھی. اس وقت ونادى نوح ابنه, حضرت نوح نے اپنے بیٹے کو پکارا. وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين, اور بیٹا اس وقت اکیلا کھڑا ہوا تھا اور کہا بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور دیکھ کافروں میں نہ بن. بیٹے نے کہا قال سآوي الى جبل يعصمني من الماء, وہ پانی ہی تو ہے نا, یہ ساتھ پہاڑ نظر نہیں آتا, پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا, یہ پہاڑ مجھے پانی سے بچا لے گا, تیری کشتی کی مجھے ضرورت نہیں ہے. قال لا عاصم اليوم من امر اللہ, آج اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں ہے. اللہ کا امر آ چکا ہے, اب پہاڑ وہاڑ تمہیں اللہ کے امر سے بچا نہیں سکیں گے. الا من رحم, سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ رحم فرما دے کسی پہ, کوئی کسی کو اب نہیں بچا سکتا. وحال بینہم الموج, ابھی یہ بات کر ہی رہے تھے کہ درمیان میں ایک موج آ گئی. وکان من المغرقین, اور بیٹے صاحب غرق ہونے لگے, بیٹا ڈوبنے لگا. آگے چل کے ونادى نوح ربہ, نوح نے اپنے پروردگار کو پکارا. فقال, اور یوں کہا, رب میرے پروردگار, ان ابنی من اہلی, میرا بیٹا ہے میرے اہل میں سے ہے. وان وعدک الحق, اور تیرا وعدہ تو سچا ہوتا ہے. تو نے ایک وعدہ کیا تھا کہ میرے خاندان کے لوگوں کو, میرے اہل کو لوگوں کو تو بچا لے گا عذاب سے. آج تیرے وعدے کے سچا ہونے کا دن آ گیا ہے, میرا بیٹا ہے غرق ہو رہا ہے, تو بچا لے. قال وانت احکم الحاکمین, اور تو بہترین اور حکم دینے والوں میں, فیصلہ کرنے والوں میں سب سے بڑا حکم دینے والا اور فیصلہ کرنے والا ہے. تو قال یا نوح, اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نوح, انہو لیس من اہلک, یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے. انہو عمل غیر صالح, یہ غیر صالح عمل کا سراپا ہے, یہ گناہوں کا پتلا ہے. فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم, جس چیز کا تمہیں علم نہ ہو اس کے بارے میں مجھ سے تقاضے نہ کیا کر. انی اعظک, دیکھو میں تجھے نصیحت کرتا ہوں, متنبہ کرتا ہوں, ان تکون من الجاہلین, کہ اگر اس قسم کا پھر تو نے تقاضا کیا, مجھ سے دعا کی, تو تو جاہلوں میں شمار ہو جائے گا. تیری نبوت, تیری رسالت ہم سب چھین لیں گے. اب عزیزان گرامی, میں ایک سوال کیا کرتا ہوں, بیٹا قریب ہوتا ہے یا مرید قریب ہوتا ہے؟
اور یہ پیر گھوڑے شاہ کا رتبہ زیادہ ہوتا ہے یا اللہ کے نبی اور رسول کا رتبہ زیادہ؟ دونوں طرف سے مقابلہ کر کے دیکھ لو. ایک تو وہ گنہگار پیر ہیں جو گدھوں کی طرح سے مردار کھا رہے ہیں اور دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ ہم تمہیں بچا لیں گے، ہمارے ہاتھ میں ہاتھ دو، ہم تمہیں بچا لیں گے. وہ ایک صاحب آئے پیر صاحب کو ملنے، مدت کے بعد آئے پیر سائیں کو ملنے. تو پیر سائیں نے شکار جب اپنا دیکھا تو شکار کو پہچانا نہیں کہ تیتر ہے یا بٹیر ہے یا کون ہے. یہ مدت کے بعد آیا نا شکار، تو شکار کو پیر سائیں نے پہچانا نہیں اور ایسی نظروں سے دیکھا کہ مرید پہچان گیا کہ پیر سائیں نے پہچانا نہیں. تو کہتے پچھاتا جی؟ تو کہتے نہیں. کہتے سائیں یہاں نہیں پہچانا تو پھر وہاں کیا پہچانو گے؟ عقل کے اندھے ہو، 1.5-2 سال کی ملاقات کے بعد ہی بھول گئے ہو تو ہزاروں سال کے بعد مجھے کیا یاد کرو گے؟ کس کے ہاتھ میں ہم نے اپنا ہاتھ دے دیا؟ تو ذرا غور فرمائیں کہ ایک گنہگار انسان جس نے پیر کا روپ دھارا ہوا ہے، چلو نیک صحیح، لیکن اتنا بڑا دعویٰ خدائی کرتا ہے کہ میں قیامت کے دن تمہیں بچا لوں گا. یار اللہ کا رسول، اور رسول بھی اولو العزم رسول، پہلا اولو العزم رسول ہے حضرت نوح. 1,24,000 انبیاء میں صرف 5 چوٹی کے اولو العزم رسول ہیں. ان میں پہلے حضرت نوح ہیں، اس کے بعد حضرت ابراہیم، اس کے بعد حضرت موسیٰ، پھر حضرت عیسیٰ، پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اولو العزم رسول ہے، وہ اپنے بیٹے کو تو بچا نہیں سکتا، اور یہ ڈرامہ باز پیر اپنے مرید کو بچائے گا. نعوذ باللہ من شرور انفسنا. میں اسی لیے کہتا ہوں کہ خدا کے لیے قرآن مجید کو آنکھیں کھول کے پڑھیں. آپ کو عقائد، ہدایت صرف قرآن مجید سے ملے گی اور سیرت طیبہ سے ملے گی. فرمایا لا تسأل لما لیس لک بہ علم، جس چیز کا تمہیں علم نہ ہو اس کے بارے میں مجھ سے سوال نہ کرو. انی اعظک، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، ان تکون من الجاہلین، کہ اگر تم نے پھر ایسا کیا تو جاہلین میں شمار ہو جاؤ گے. قال، حضرت نوح نے کہا، رب، اے میرے پروردگار، انی اعوذ بک، میں تیری پناہ میں آتا ہوں، ان اسألک، کہ میں دوبارہ پھر تجھ سے ایسی دعا مانگوں یا ایسا سوال کروں، ما لیس لی بہ علم، جس کی حقیقت کا مجھے علم نہ ہو. وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي، اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا، وَتَرْحَمْنِي، اور تو نے مجھ پہ رحم نہ فرمایا، أَكُنْ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو میں برباد ہو جاؤں گا. بیٹا بھول گیا، اپنی فکر لگ گئی کہ اب خود ہی برباد نہ ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے لگ گئے. عقیدے کی اس ذرا ذہن میں